سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأتقاهم مالك. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اخلاص اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے سب حضرات درود پاک اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہم سب پر کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی، اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا۔ یہ صحیح ہے کہ وقت کافی گزر چکا ہے، سردی بھی سخت ہے، میں بھی کافی دیر سے حاضر ہوا ہوں، یہاں پاس ہی کمرے میں بیٹھا تھا، کوشش بھی کی میں نے کہ تھوڑا سا وقت میں پہلے لگا دوں، مگر بڑے مولوی چھوٹے کا کب وار آنے دیتے ہیں۔ وہ جیسے سب کچھ کھانے کے بعد فروٹ کھا لیا، کھانا کھا لیا، جب مہمان اٹھنے لگتے ہیں نا تو صاحب دعوت کہتا ہے ذرا چائے تو پی لیں بیٹھ کر، چلو یوں ہی صحیح۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اور یہ نیند کا چھوڑنا، بستر کا چھوڑنا، آپ حضرات کا یہاں بیٹھنا، میرا آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی کا ذریعہ بنا دے۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں صرف کروں گا، میں تو یہاں ملتان شہر میں 30 سال سے جمعہ پڑھاتے پڑھاتے عمر ساری گزر گئی، اور اگر کوئی جمعے پہ آپ حضرات میں سے تشریف نہیں لا سکتا، انشاءاللہ کیسٹ تو کہیں نہیں گئی نا۔ الحمدللہ 48 ملکوں میں کیسٹ جاتی ہے، یورپ میں، افریقہ میں، امریکہ میں، بر اعظم ایشیا میں، جہاں جہاں اردو بولنے سمجھنے والا ہے وہاں کے میوزک سینٹر پہ قاری حلیف کی کیسٹ انشاءاللہ ضرور موجود ہے۔ اور الحمدللہ اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ ہزاروں لوگوں نے موت کا منظر سن کر توبہ کی، استغفار کی، لاکھوں بے نمازی آگ اور نماز کی کیسٹ سن کر نمازی بنے، عشق رسول، محبت رسول، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسٹ سن کر ہزاروں کے دلوں میں سرکار کی محبت کا چراغ جلا۔ پروردگار عالم کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی بندہ نوازی ہے کہ کسی کو وہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ تو موٹی سی بات ہے، جس سے ہمارا بگاڑ ہو جائے اس کی شادی میں ہم نہیں جاتے، اس کو اپنی شادی میں نہیں بلاتے، اللہ جس سے ناراض ہو اس کو اپنے ذکر کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ وہ ایک آدمی تھا، بہت بڑا سردار تھا، وہ خود نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کا نوکر ملازم نماز پڑھتا تھا۔ چلتے چلتے اپنے سردار کو کہنے لگا، سردار جی ذرا ٹھہرو میں نماز پڑھا ہوں۔ وہ نماز پڑھنے جو مسجد میں گیا تو نکلتا ہی نہیں، انتظار کر کر کے تھک گیا سردار،
دروازے آپ آ کے کہنے لگا دروازے پہ تیری نماز ختم نہیں ہوئی، باہر آ۔ وہ کہنے لگا آنے نہیں دیتا۔ میں نے کہا بابی وہ روٹی میں کھلاتا ہوں، نوکری میں دیتا ہوں، تجھے کون روکنے والا ہے؟ وہ کہنے لگا وہ نوکر کے جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ یہ خدا کی ناراضگی ہے تجھ پر کہ تجھے نماز تک کی توفیق نہیں، اور مجھے اس نے یہ توفیق دی ہے کہ میرا مسجد سے نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ جب لوگ مسجدوں کو چھوڑ دیں گے، نمازوں کو ترک کریں گے، قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کو عیب جانیں گے، اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کرتے ہوئے فرما دیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، پھر ایک دو آدمیوں کی بات نہیں، خاندان قبیلے برادری کی بات نہیں، میں بڑا بے نیاز ہوں، میں ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبریل امین نے تو چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ اللہ پاک جل شانہ قرآن مجید کے ذریعے خبردار فرماتے ہیں بعد آ جاؤ، بدماشیاں نہ کرو، میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، گڑبڑ نہ کرو، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کی بات کو نہیں مانتا، آپ پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، ان کو میرے حوالے کرو۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، ان کو میں سنبھالوں گا، ان کو سزا میں دوں گا، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی ہے، شباب ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنا کے دے دیتی ہے، غار ہرا میں مہینوں اعتکاف فرماتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ ایک دن یاد کرتے کرتے سبز لباس والا جوان سامنے آیا اور آ کے کہنے لگا عربی زبان میں اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو۔ آپ نے فرمایا ماں نے بھی قارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي غَطًّا شَدِيدًا، مجھے جبریل امین نے پکڑا، سینے سے لگایا، اتنا دبایا مجھے پسینے آ گئے، گھبراہٹ طاری ہو گئی، وحشت طاری ہو گئی، کپکپی چڑھ گئی، پہاڑ سے اتر کر تشریف لائے، گھر میں آئے، فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زملونی، میری کملیاں مجھے اڑا دو، دسرونی، مجھے میرا کپڑا اڑا دو، سیرجفونی، مجھے بڑی سردی لگی ہے، بڑی کپکپی چڑھی ہے، اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے، بڑی گھبراہٹ ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی سردی لگی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فرماتی ہے واللہ لا یخزیک ابدا، او کالی کملی والے، میں اس بے نیاز کی قسم کھا کے کہتی ہوں اللہ آپ کو بالکل ضائع نہیں فرمائیں گے۔ سمجھدار عورتیں گھبرائے ہوئے خامند کو تسلی دیا کرتی ہیں، تسلی دیا کرتی ہیں،
جو پریشانی بھی ہو، کاروباری پریشانی ہو، کوئی مقدمے کیس کی پریشانی ہو، کوئی اور پریشانی ہو، سنجیدہ عورت، سمجھدار عورت بات سن کر فوراً اس کا غم دور کرنے کی کوشش کرے گی۔ بات ہی کوئی نہیں، آپ کیوں فکر کرتے ہیں، اللہ وارث ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کھانا کھائے، میں پانی رکھتی ہوں، آپ غسل کر لیں، نہا لیں، بالکل گھبرانے کی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اور جو دوسرا کھاتا لڑنے والی، وہ ایک عورت بڑی لڑاکا تھی، بڑی لڑکی تھی، خامن بیچارہ تنگ تھا، پریشان تھا، آگے روٹی رکھی اور بیٹھ کے لڑنے لگ گئی۔ وہ تنگ آیا ہوا کہنے لگا، یا اللہ، یا تو میں مر جاواں، یا اللہ، یا تو میں مر جاواں۔ وہ چپکی بیٹھی سی، پھوک مارے والی پھوکنی آتی تھی، وہ سر سے لیڑے کر کے کہنے لگی کہ یا پھر انہوں نے کہا سیدھا، یا اللہ، یا میں مر جاواں یا اے مر جاوے۔ وہ پھکڑی لیڑے چمٹا کر کے کہنے لگی یا پھر، اور یا بھی نہیں مر جاواں۔ آج کل ایسیوں کی کثرت ہے، نہیں پتا کرنا آمدنی کتنی ہے، نہیں پتا کرنا کس حال میں ہے، اپنی فرمائش۔ تمہیں صبح جاتے وقت کہا نہیں تھا میرے لیے جوتا لانا ہے؟ انہوں نے کہا آج میرے یاد، ہاں کیوں یاد رہنا تھا، جوتا نہیں تیرے تو میں ہی یاد نہیں ہوں۔ پتہ نہیں کتنی بات۔ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، واللہ مجھے پروردگار عالم کی قسم، لا یخزیک ابدا، میرا اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں، بیواؤں کے سودے خرید کے لاتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، ایسوں کو اللہ پاک کبھی ضائع نہیں کیا کرتا۔ ایک کافر مسافر بنا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترا دیا، کھانا کھلایا، رات کو اس کو پیٹ میں تکلیف ہوئی یا کیا ہوئی، بسترا گندا کر کے شرم کا مارا جلدی بھاگ گیا۔ تو خدا بھی تو بڑا بے نیاز ہے، کافی دور چلا گیا تو یاد آیا میری تلوار وہی رہ گئی۔ اب تلوار لینے واپس آیا، بڑا شرمندہ، اللہ اکبر، کیا دیکھتا ہے کہ کافر مسافر کا کیا ہوا بسترا گندا رحمت للعالمین اپنے رحمت والے ہاتھوں سے خود صاف کر رہے، خود صاف فرما رہے۔ آ کے کہنے لگا میری تلوار رہ گئی آپ کے یہاں۔ فرمایا تلوار بھی موجود ہے، دوپہر کا کھانا بھی کھا کر کے جانا، نہ کوئی برا لفظ کہا، نہ کوئی بری بات کہی، طرف اٹھا اور کہنے لگا کالی کمری والے، کپڑا پھر صاف کرنا، پہلے مجھے صاف کرو، کلمہ پڑا۔ آج اگر کوئی چلتا پھرتا غریب مسافر کسی مسجد کے سنجے خانے میں فارغ ہو جائے، حاجی صاحبان 3 دن گالیاں نکالتے ہیں، 3 دن تک۔ کیا انتظام ہے، کیا ہم لوگوں کی زندگی ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف فرمایا، ایک بوڑھا مسافر آیا، کافر آیا اور آ کے کہنے لگا میں تجھے بھی نہیں مانتا، تیری نبوت کو بھی نہیں مانتا، پر میں بوڑھا مسافر ہوں، گھر میرا دور ہے، میں سوال کرتا ہوں مجھے ایک سواری دے دو۔ امت میں سے اگر کوئی ہوتا نا، اسی وقت آرڈر ملتا، اور پھڑو ان کو لے کے چڑھائیے، اور تیرے واسطے 6 سواریاں رکھی ہیں نا۔ قربان جاؤں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم پہ، آپ کی شفقت پہ فوراً کھڑے ہو گئے،
صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج مجھے سواری دے، کل میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں، یہ سواری دے۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی ڈاکی اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، آپ نے اس مسافر کو دے دی۔ چلو بھی غریب آدمی ہے، سفر دور کا ہے، بوڑھا ہے، چلا جائے گا۔ اب وہ کہنے لگا اللہ کے نبی، جیسے میں نے پہلے کہا میں تجھے مانتا تو نہیں، اور آپ نے سواری کی مہربانی کی ہے، مجھے کپڑا بھی چاہیے، میرے پاس کپڑا نہیں ہے۔ نہیں اگر ہوتا نا، تم تو سارے ابدالوں کی جماعت میں اچھی ہے نا، سارے ولی ہو، اگر میں ہی ہوتا تو کہتا کہ سواری مل گئی ہے تو کپڑا مانگنے لگا، یا تیرے لیے ٹیکسٹائل لگا رکھے ہم نے، اپنا گزارا اوکھا ہو رہا ہے۔ جناب رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے فرمایا او لوگوں، کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے کر جنت میں اعلیٰ درجے کے جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں؟ اس صحابی نے اپنی چادر اتار کر سرکار کے حوالے کر دی، آپ نے لے کر اس مسافر کو دے دی کہ جا اللہ تجھے مبارک کرے، برکت دے، چلا جا۔ اب وہ کہنے لگا جی میں نے روٹی بھی کھانی ہے، بھوک لگی ہے۔ ہمارا زمانہ ہوتا تو دھکے دے دیے جاتے، جو سیدھا کھانا مانگے اسے کون دیتا ہے؟ جب تک کوئی فنکاری نہ کرو، جب تک کوئی بیچ میں ہیرا پھیری نہ کرو، کہتا رہو مجھے بھوک لگے، اس لگا جا جا پرے کام کر اپنا۔ غیر تو غیر رہے، آج کل تو رشتہ داروں کے آنے کی خبر سن کے بخار چڑھ جاتا ہے۔ دکان پہ خبر پہنچاؤ نا تو تیرا سالہ گھر میں آیا، جا جا پتا ہمیں سالہ آیا ہے۔ کرتے بھی ہیں پر رو رو کے، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے مہمان کو دیکھ کر۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ارشاد فرما دیا او لوگوں، کون ہے جو آج مجھے کھانا دے، میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا جواب نہ ملا، 300 صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا، اور یوں لکھا علماء نے کہ 300 صحابہ میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو، ایک بھی ایسا نہیں تھا۔ 4 دن کا بھوکا، 5 دن کا بھوکا، علماء نے لکھا ہے خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی 4 دن کا فاقہ تھا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کئی دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا، آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ تین 300 صحابہ میں سے کوئی جواب نہ دے سکا، اتنی تنگی تھی، اتنی پریشانی تھی، اور خود کا یہ حال ہے۔ شان دیکھو تو یہ ہے، انگلی کا اشارہ چاند کو کر دیا، چاند کا کلیجہ پھٹ گیا، اور حال یہ ہے اپنے 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔
شان یہ ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا تو اس کو بادشاہ بنا دیا، اور حال یہ ہے دو پتھر پیٹ پہ باندھ کر کالی کملی والے نے خدا کا قرآن پڑھا، ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 13 سالہ مکی زندگی کا مطالعہ کرو، خود ارشاد فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھدار مائی تھی، اور کیسے سمجھدار نہ ہو، ہمارا عقیدہ ایمان ہے، ہمارے رشتے چاچے کریں گے، مامے کریں گے، نانے کریں گے، ماسیاں کریں گی، بہنیں کریں گی، کالی کملی والے کے رشتے خدا کرتا ہے۔ کوئی رشتہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنا نہ اپنی بیٹیوں کا خود نہیں کیا، خدا نے رشتے کیے ہیں سرکار کے۔ کئی لوگ تو بیچارے کہہ کر گزارا کر لیتے ہیں نا، پنج چن پاک، پنج چن پاک۔ آؤ میرا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ، پاک ہی نہیں، کالی کملی والے کا سارا گھرانہ پاک ہے۔ میرے نبی کی ازواج پاک، میرے نبی کی بیٹیاں پاک، میرے نبی کے سورے پاک، میرے نبی کے داماد پاک، میرے نبی کی جماعت پاک، میرے نبی کی زبان پاک، اور جو کپڑا میرے نبی کے جسم کو لگ گیا وہ بھی پاک، جو جوتی میرے آقا کے قدم مبارک کو لگ گئی وہ بھی پاک۔ میرے نبی کا پسینہ نرالا، میرے نبی کا مدینہ نرالا۔ ہمارا عقیدہ ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ تھوک دیا وہ بھی پاک۔ کوئی رشتہ ایسا نہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تم نے کبھی غور نہیں کیا، دلہا بن کر سرکار آئے کھڑے ہوں اور دروازہ ابو بکر صدیق کا ہو، تمہیں دلہا نظر آتا ہے، گھوٹ نظر آتا ہے، دروازہ نظر نہیں آتا؟ اس کے دروازے پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آیا کھڑا ہے۔ اور تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، دروازہ ہو کالی کملی والے کا اور گھوٹ بن کر عثمان آیا کھڑا ہو، علی مرتضیٰ آئے کھڑا۔ دروازہ ہے سرکار مدینہ کا، دلہا پہ دیکھو کون آیا ہوا ہے۔ ہر چیز نرالی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اوپر سے تو تسلی دے رہی تھی نا، اندر سے بڑی پریشان تھی، دل میں کہتی تھی الہی میں نے مکے کے تاجر چھوڑے، بڑے بڑے سردار چھوڑے، بڑے بڑے رئیس چھوڑے، یتیم مکہ سے شادی کی، کہیں آج میرے اجڑنے کا وقت نہ آ گیا ہو۔ رو رہی ہے دل میں، میرے اللہ میں نے مال بھی لٹا دیا، جان بھی قربان کر دی، دل بھی قربان کر دیا، میں نے سب کچھ کما لیا، کہیں آج یہ سارا چھیننے کا وقت نہ آ گیا ہو۔ رنگ پیلا پڑ گیا، چہرہ بدل گیا، طبیعت میں پریشانی، کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، سانس پھولا ہوا ہے، الہی کیا بنے گی؟ اس زمانے کی کوئی مائی ہوگی نا، انہیں فوراً کہنا سی چل میں تینوں فلانے ننگے بابے کو لے کے چل دیا۔ خدا ہی ہدایت دے، ولایت کی نشانی کون کہتا ہے؟ علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ولیوں کا سردار ہے۔ اللہ اکبر، خود ننگے تو کیا پھریں گے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا ماننے والا گھرانہ۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اماں کی عمر 64 سال ہے،
64 साल उम्र है, सूत काटा, मजदूरी की, और बेटे अब्दुल कादिर जिलानी के सर पे सूत की गठड़ी रख दी कि फलां घर में दे के आ और मजदूरी के पैसे लेके आ। तो आपने फरमाया अम्मा मुझे जो समझा रही हो इतने पैसे लाने, यूं संभाल के लाने, गिरा में बांध के लाने, इतना दूर तो नहीं है, आप खुद सूट दे आओ, पैसे ले आओ। कहने लगी बेटा तुझे पता नहीं, मेरे नबी ने मुझे बाहर निकलने से मना फरमाया। 64 साल की माई पर्दा करती है, बुजुर्ग तरीन औरत हो गई, गली में निकलना पसंद नहीं करती, बेटे को बार बार समझा रही है। और हमने ये तो हमेशा देखा कि अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़े वली है, पीरों के पीर है, कभी यह भी देखा कि माँ बाप का किरदार क्या था। 64 साल की उम्र में घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती, और यूं लिखा है कि सारी जिंदगी में होश संभालने के बाद कब्र तक अल्लामा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा की तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। फिर पता कैसे रंग लगे। अब यहां तो कल सुबह को मोहल्ले में लोग पूछेंगे, रात हाजी खान इमदाद खान के यहाँ जलसा था सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कितने नारे लगे, कितने मौलवी आए, और शाह साहब गिलानी साहब का जो वाज होता था बगदाद शहर में, लोग पूछा करते थे कल के वाज में से कितने जनाजे उठे। इतना पुरतासीर बयान था इस अल्लाह वाले का, लोगों के गले के फट जाया करते थे, जिगर फट जाया करते थे। उस बयान में से थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको भी सुना दूं। नाम जो ले रहा हूं हजरत का पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह का, कुछ थोड़ा सा हिस्सा आपको भी सुना दूं। और किताब है हजरत की गुनियतुत तालिबीन, कलम से लिखी, अपने हाथ से लिखी, उसकी ये इबारत है। जिल्द अव्वल है, सफा 64 से लेकर 63 से लेकर के 64 तक जब आप पढ़ेंगे, अरबी में है, तर्जमा भी लिखा हुआ है। हजरत वाला पीरानी पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बंदा मर्द हो या औरत जानबूझकर अमदन नमाज नहीं पढ़ता, बिला किसी शरई उज़र की नमाज को कज़ा करता है, नमाज को खराब करता है, अल्लाह वाले ने अपनी कलम से लिखा, फरमाया वो काफिर हो जाता है। निकाह हुआ बातिलुन बातिलुन बातिलुन, फरमाया निकाह उसका टूट जाता है। औलाद हुआ हरामुन, औलाद हराम की पैदा होती है। फरमाया जब बेनमाज मर जाए, इज़ा माता, जब बेनमाज मर जाए, ला युग़सिलु लहू, उसे गुस्ल देने की कोशिश न करो, वला युकफिनु लहू, उसे कफन पहनाने की कोई कोशिश न करो, वला युदफिनु लहू फी मकाबिरिल मुस्लिमीन, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो, उसकी वजह से कई दूसरे मुर्दों पे खुदा का कहर ना पड़े। यह इबारत है इस अल्लाह वाले की। अब इसकी तरफ तो तवज्जो कोई नहीं करता, और अपने धंधे हजारों हम लोग चलाते हैं। जनाब सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज करने लगी, मेरे आका, ओ मेरे महबूब, ओ मेरे सरदारी, मेरा चचेरा भाई वर्का इब्ने नौफल तौरात का बड़ा आलिम है, 100 साल से ज्यादा उसकी उम्र है, बुजुर्ग अल्लाह वाला है, आप चले, मैं उसके पास लेके चलती हूँ। ये सारा किस्सा सुनाना, ये हालात बताना, जरूर कुछ पता चलेगा ये हुआ क्या है। वर्का इब्ने नौफल के पास लेके आई है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और रोने लगी खदीजा बैठकर चचाजाद भाई के पास, भाई जान कहीं मेरा उजड़ने का वक्त ना हो गया हो।
میں کیسے زندگی بسر کروں گی؟ ان سے پوچھو تو صحیح ان کو ہو کیا گیا، حالت دیکھو ان کی کیا بن گئی۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنا دیا اور قرآن کریم کی وہ 2 آیتیں سنا دی جو جبریل امین سکھا کے گیا تھا۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ جب قرآن کریم شروع کیا، اگر تمہیں نیند میں آئی ہوئی تو کیا مزہ آیا ہوگا، کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورقہ بن نوفل جھومنے لگا اور حضرت خدیجہ کے طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا، خدیجہ مبارک ہو، لکھ مبارک، کروڑ مبارک، تو مکے کے سردار کی بیوی نہیں، تو کسی تاجر کی بیوی نہیں، تو کسی سیٹ کی بیوی نہیں، تو کسی دنیا دار کی بیوی نہیں، مبارک ہو، تو کالی کملی والے کی بیوی ہے۔ یہ تو آخر زمان پیغمبر ہے، یہ قرآن اترنا شروع ہوا ہے اور جو ان کے پاس آیا وہ جبریل امین ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش ہوئی، آخر اتنا بڑا بشارت کا پیغام ملا، خوش کیسے نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کی توجہ ہے، یہ بات فرما کر ورقہ بن نوفل رونے لگا، وہ بزرگ رونے لگا، تورات کا جو عالم تھا۔ حضرت خدیجہ کہنے لگی، بھائی جان آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں روئے؟ ورقہ بن نوفل کہنے لگا، خدیجہ عمر بڑی گزر گئی میری، آخری وقت میرا قریب ہے، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، اے کاش میں ان کے کام آتا، میں ان کی امداد کرتا، میں ان کا تعاون کرتا جب مکے والے ان کو مل کر پتھر ماریں گے۔ خدیجہ کہنے لگی، کمال کرتے ہو، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، بیواؤں کے سودے خرید کر لاتے ہیں، ان کو ماریں گے۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا، خدیجہ اللہ کی توحید ایسی کامل چیز ہے، جس نے زبان پر اللہ کی توحید کا نام لیا، جس نے بیان کیا، اس کو اس زمین پہ ہمیشہ پتھر لگے، ضرور پتھر پڑیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی غمگین ہوئی کہ ایسا کیا ہوگا، یہ تو کسی کی گالی کا جواب نہیں دیتے، یہ تو کسی کی بات کا جواب نہیں دیتے۔ پھر وہ وقت آیا، خود ارشاد فرماتے ہو، لوگوں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، رات کو مارا، دن کو مارا، تو خدا کی قسم مکے کی عورتوں نے بھی مارا، طائف کے لڑکوں نے بھی مارا، اور 5 دن کے فاقے کاٹے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر میں تھا، اچانک میرے کانوں میں شور کی آواز آئی، بیت اللہ کی طرف میں جا نکلا، میں نے جا کے دیکھا حرم میں سارے مکے والے جمع ہیں، سارا مکہ مارنے والا، ایک اکیلا کالی کملی والا مار کھانے والا، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ظالموں کو ادھر ادھر دھکے دیے، میں نے بچانے کی کوشش کی، پر میرے بچاتے بچاتے ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے سرکار کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے، اتنے وٹ چڑھائے، نبوت کی آنکھیں باہر نکل آئی۔
فرماتے ہیں ایک ظالم نے سرکار کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے۔ صدیق اکبر نے لوگوں کو سمجھایا، اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو ایک آدمی کو صرف اس جرم میں ان یقول ربی اللہ؟ اس کا جرم یہ ہے، خطا یہ ہے کہ وہ کہتا میرا رب ایک ہے۔ ان یقول ربی اللہ، میں اور آپ چاہتے ہیں پھونک مار کے جنت میں چلے جائیں۔ جاؤ گنبد خضرا کے مکی سے پوچھ کے آؤ تیرا اس قرآن پہ کیا خرچ ہوا ہے۔ صحابہ کرام سے جا کے پوچھو تمہاری اس کلمے پہ کیا قیمت لگی ہے۔ وہ تکلیفیں اٹھائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے کہ آج آدمی کی ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 125 جنگ لڑے اور ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی۔ نگاہ نبوت نے ان کو اتنا پکا کر دیا تھا، اتنا پکا کر دیا تھا، پوری دنیا کی طاقت مل کر ایک صحابی کو نہ جھکانا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پاک میں، اللہ پاک سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ مدینے میں خبر آئی کہ 6 لاکھ عیسائیوں کی فوج مدینے پہ حملہ کرنا چاہتی ہے اور قریب آ گئے۔ بڑی پریشانی ہوئی مدینے میں، یکدم صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، مشورہ کیا بھئی اب کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا 3000 آدمی تیار کرو، کسی نے کہا 6000 آدمی تیار کرو، کسی نے کہا اتنے آدمی تیار کرو۔ حضرت خالد سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمانے لگے او مدینے والوں 29 آدمی اور دے دو، ایک میں 6 لاکھ کے مقابلے میں 30 کافی ہے۔ 6 لاکھ کے مقابلے کے لیے ہتھیار ان پہ، راشن ان پہ، اسلحہ ان پہ، اور اتنی بڑی فوج کا مقابلہ 30 آدمی۔ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خالد ٹھیک ہے تیری بہادری کا کیا کہنا، پر یوں نہ کر کچھ تو بڑھا لے، کم سے کم 200-300 آدمی تو لے جا۔ حضرت خالد کہنے لگے کیوں ہمارا بھرنا ہے، فالتو آدمی کیا کریں گے، میں نہیں لے کے جاؤں گا، 31واں بھی نہیں جائے گا، 30 کافی ہے۔ اب 30 آدمی جب 6 لاکھ کے مقابلے میں جائیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ کئی بیچارے خیرات مانگنے چلے ہوں۔ وہ جو ان کا عیسائیوں کا سب سے بڑا جرنیل تھا، جب اس نے 30 آدمیوں کی ٹولی آتی دیکھی، گھوڑا دوڑا کر آگے آیا تو کہنے لگا جاؤ جاؤ ہم کوئی بات نہیں کریں گے تم سے، اب جو دن تمہارا انتظار کرتے رہے، تمہارے بات سے ملازم ہے، اب تو جنگ کریں گے، ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنتے۔ حضرت خالد فرمانے لگے کیوں گرم ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ لگا صلح کی بات کرنے آئے ہو نا؟ لگا نہیں، لگا اور کہ جنگ کرنے آئے ہیں، اپنی فوج کو تیار کر، جنگ کے لیے آئے ہیں، فوج تیار کر اپنی، دھوکہ نہیں کریں گے۔ لگا تمہاری فوج کہاں ہے؟ حضرت خالد فرمانے لگے لگا یہ کھڑی ہے، یہ 3 جماعت، لگا یہ لوگ اس لیے تو سلینا پڑھنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ 30 آدمی، جرنیل کہنے لگا خالد ہتھیار بڑے لایا ہوں، سامان بڑا لایا ہوں، تیرا دماغ ٹھیک نہیں، مدینے سے جا کر فوج لا۔ تو کہنے لگا مدینے سے لایا ہوں اور کہاں سے لایا ہوں؟ انہوں نے کہا یہ چند ٹوٹلو، انہوں نے کہا ٹوٹلو سے ٹکرا کے تو دیکھ،
کہنے لگا جرنیل عیسائی خالد کے قریب آ کر ہتھیار کہاں ہے؟ لگا یہ ایک ایک تلوار ہے سب چھوٹی ہمارے پاس یہی ہے. لگا بس یہی آدمی یہی ہتھیار. حضرت خالد فرمانے لگے گھبرانا پرواہ نہ کر، جو طاقت ہمارے پاس ہے وہ تیرے پاس ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا اللہ اکبر، اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے. ساری فوج کے کپ کپی چڑھ گئی اور وہ جرنیل کہنے لگا خالد واسطہ تجھے تیرے خدا کا، اس چیزے سے پرلی طرف سے ذرا جا، میں آتا ہوں تم سے کوئی بات کروں گا. چلے گئے وہاں سے کہنے لگا خالد سچ بتاؤ تم کیا کھاتے ہو؟ لگا کیوں؟ کہ کمال ہے یار، 6 لاکھ کے مقابلے میں 30 آدمی اور عقلیں کھڑے. عقل نہیں مانتی، دماغ نہیں مانتا، یا تمہیں کوئی بھوت چڑھا ہوا ہے یا تم نے کوئی نشہ پی رکھا ہے. وہ 30 آدمی 30 ٹوٹل اٹھے لیکن لاکھ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اکڑ رہے ہو. عقل ہماری دکھاوے کے لیے نہیں، انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور اللہ کا نام لے کر ڈر کے کہتے ہیں تمہیں رگڑ کے دکھائیں گے. یہ نہیں، انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور اللہ کا نام لے کر ڈر کے کہتے ہیں تمہیں رگڑ کے دکھائیں گے. کہنے لگا وہ تو ٹھیک ہے، میری بھی تسلی ہو رہی ہے، تمہاری شکلیں دیکھ کر میری ہوا نکل رہی ہے. صرف ایک بات بتا دے، تم کھاتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا آدھے بھوکے رہتے ہیں، روٹی بھی پوری نہیں ملتی. اللہ اکبر، کیا زمانہ تھا. یوں آتا ہے کتابوں میں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں ساتھ ہو کر کے صحابہ کرام کو جنگ لڑایا، جنگ کیا. آپ نے ایک کھجور 3 آدمیوں میں تقسیم فرمائی، ایک کھجور 3 آدمیوں میں. اور وہ جو تیسرا آدمی تھا گٹھلی جس کے حصے میں آئی، ذرا سا گدا سا لگا ہوا تھا، وہ منہ میں لے کر چوس رہا ہے. برابر والا کہنے لگا کیا کھا رہا ہے؟ لگا میں کہ ہاں یہ کھجور کھا رہا ہوں. کھجور کھا میں نے دیکھی تھی، گٹھلی تھی، اس کے اوپر تو کوئی ذرا سا نشان تھا. اگلی بات آپ کو بتاؤں گا، سارے کو سبحان اللہ. کیا بات کہی صحابی نے؟ وہ کہنے لگا کمڑے تجھے گٹھلی تو نظر آ گئی اور وہ ہاتھ نظر نہیں آیا جس ہاتھ سے مجھے گٹھلی ملی. قسم ہے پروردگار کی، میں گٹھلی چوس رہا ہوں، میرے حلق میں شہد جا رہا ہے، مجھے وہ ہاتھ نظر نہیں آیا. کون سا ہاتھ تھا؟ یہ خوراک ہے صحابہ کی. مہان ارمنی کہنے لگا خالد تم کوئی خاص کشتہ کھاتے ہو مجھے بھی بتاؤ. حضرت خالد فرمانے لگے کشتہ کھانے کی ایک شرط ہے، پہلے غسل کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کشتہ کھا کے جاؤں گا، غسل کرا لے، وضو کرا لے، کچھ بھی کرا لے. عیسائی جرنیل نے غسل کیا اور کہنے لگا لاؤ بھائی، چوڑا ہو کے بیٹھ گیا، لانا وہ کوئی ڈبیا سبیا نکال اپنی ساتھ، انہیں وہ کشتہ چھپا کے رکھا ہوا. حضرت خالد فرمانے لگی کھا کشتہ، پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا دیا. خدا کی قسم تم میں سے کئی 80 سال کی عمر کے، 60 سال 50 سال کی عمر کے لوگ بیٹھے ہوں گے، کلمہ پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی پر نوک پہ رکھا ہے، حلق کے اندر کلمہ آج تک نہیں اترا. اور عیسائی جرنیل نے کلمہ پڑھا فوراً کہنے لگا صدقتا یا خالد،
تو نے سچ کہا، تیرا کشتہ کھانے کے بعد اب میرے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا، تڑپ پیدا ہو گئی، اشتعال پیدا ہو گیا، تم یہیں بیٹھو، اب 6 لاکھ کا مقابلہ میں اکیلا جا کے کروں گا۔ میں اکیلا جا کے کروں گا۔ اگر تو خالی پکڑتے ہیں اور وہ تلوار لے کے جاوے، اللہ کے بندے کہ نیا رنگ روپ ہے، مدینے جا، قرآن سیکھیو، نماز سیکھیو، ابھی تو ہم پرانے بہت ہے، کبھی تیرا نمبر آئے گا۔ کیا بات کہی جرنیل نے، کہنے لگا خالد تم اس جذبے کو پچا سکتے تھے، تم نے پچا رکھا ہے، مجھے اس کلمے نے اتنا اٹھا دیا ہے، جب تک اپنے ٹکڑے نہیں کراؤں گا مجھے چین نہیں آئے گی۔ اپنی فوج کے سامنے گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ اکبر۔ کہنے لگی اسے کیا ہوا بھائی؟ وہ قریب قریب ہے، جی آپ کو کیا ہوا؟ آپ کا معلوم جرنیل ہے، اس نے ایک تلوار ایک کو ماری، جو پوچھنے آئے اسی کی گردن وہ پڑی جا کے۔ کہنے لگے تو پکا ہی بگڑ کے آیا، کیا کھا کے آیا؟ ادھر سے فوج پڑ گئی، منٹوں کی منٹوں میں 9 ٹکڑے کر دیے۔ علماء نے لکھا ہے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک قرآن کی آیت نہیں پڑھی، ادھر ایمان لایا، ادھر شہید ہو گیا، سیدھا جنت میں گیا۔ آپ لوگ بھی کبھی دعا مانگتے ہیں شہادت کی موت کی؟ بڑے مشکل مانگتے، کوٹھی سب مانگتے ہیں، بنگلے سب مانگتے ہیں، کاریں سب مانگتے ہیں، شہادت کی موت کون مانگے؟ چلو تم اپنے لیے نہیں مانگتے، فجر کی نماز سے انشاءاللہ پڑھو گے نا، زور زور سے دعا مانگنا، یا اللہ سادہ مولوی شہید ہو جائے۔ سوچا تو دیکھو ہونا نہیں، فجر ویلے مسلح ہی تیرے سر سے مارے گا، آپ سے کہا تیرے کرو گا میں چلو کی تکلیف ہے میری۔ وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر وقت دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، الہی تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، ہر وقت ہر لمحہ یہی دعا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، مولا میرے تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ اگلے دن میں ربیع الاول میں ایک جگہ جلسے پہ گیا تو پتہ چلا کہ ایک عورت کے پیچھے لڑائی ہوئی، 2 ادھر سے مر گئے، 2 ادھر سے مر گئے۔ میں نے ان کی قبروں پہ لکھو حضرت رن شہید رحمت اللہ علیہ۔ بڑے مرے عورتوں کو، ہاں بڑے بڑے حاجی غازی، اور عورتیں بڑی چلاک ہیں، گھر میں تو یوں ویسے کپڑوں میں پھرتی رہیں گی، بازار میں جو ہمیں دیکھا وہ ایک کالا انگرکھا پہن کے آئے گی۔ بڑے بھاگ، اب میں تو بہت دنوں کے بعد پرسوں حرم گیٹ گیا تھا، یوں بھاگ بھاگ کے دکاندار رل رہے تھے جیسے ان کی مستی لگتی ہو۔ ہاتھ دو کمال ہے بھائی، بہت دنوں سے لوگ اور زیادہ بگڑ گئے۔ تمہیں یاد ہوگا کئی سالوں کی بات ہے، یہاں ملتان میں ایک شو ہوا تھا اور ملتان کی لڑکی ایک ناچنے میں اول نمبر آئی تھی۔ میں اس کے باپ کو جانتا تھا، والد مرحوم زندہ تھے، ہم سودا لینے حرم گیٹ آئے تو حرم گیٹ مجھے وہ ملا، میں فوراً پہچان گیا، میں نے کہا یہ وہی ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا ایک طرف لے کے گیا، میں نے کیسے شرمندہ کروں گا، تو میں نے کہا بدبخت میں نے سنا تیری لڑکی نے ناچ کیا، تو کہنے لگا آپ کی دعا سے اول نمبر آئی ہے۔ اب بتاؤ ہمارا یہی کام رہ گیا، یہی تو ہے، جو کچھ بھی کرو گے ہمارے گلے میں ڈال دے گا انشاءاللہ۔ اب شہادت کی موت کون مانگے؟
آواز آئی میرے محبوب کے محبوب. آئے آئے آئے. تمہیں کیا معلوم ہے فاروق اعظم کون ہے؟ تمہارے پاس شناختی کارڈ ہے نا؟ بڑے ہوئے شناختی کارڈ، عمر لکھی ہے ان میں. آئے تیرے شناختی کارڈ میں اگر فاروق کا نام نہیں تو تیرا شناختی کارڈ بیکار. تیرے پاسپورٹ میں اگر عمر کا نام نہیں پاسپورٹ بیکار. تیرے ویزے میں اگر میرے عمر کا نام نہیں ویزا بیکار. افسروں ڈاکٹروں جرنیلوں کرنیلوں اگر تمہارے ڈاکومنٹ میں میرے عمر کا نام نہیں تیرا ڈاکومنٹ بیکار. اس سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ اور ایک اور سنو، توجہ کرو، عمر تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ عمر نہیں وہ قبر میں ہے، دنیا میں نہیں ہے. عمر ہر ایک کے ساتھ ہے، ارے جس کا ساتھ عمر نے چھوڑ دیا وہ قبر میں گیا. عمر کی برائی نہ کرو، مرنا پڑے گا. جرنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یہ کام نہ کر. عمر کو گالیاں بھی دے اور کھاتا بھی پھرے. نعرہ تکبیر، صحابہ. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے ہیں، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. ذرا توجہ کرنا، آواز آئی. اور میرے محبوب کے محبوب، میرے محبوب نے تجھے رو رو کے مانگا، جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا، تجھے اسلام کی شان کہہ کے مانگا، اسلام کی عظمت کہہ کے مانگا، اسلام کی توقیر کہہ کے مانگا. اور میرے محبوب کے محبوب تجھے ایسی شہادت دوں گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے کپڑا آئے گا. اے فاروق، جب تیری شہادت کی باری آئے گی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، مسجد نبوی آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا. شہادت فاروق اعظم. اور اگلی ایک اور جملہ ہے دعا کا. دعا فرماتے تھے وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی دعا مانگتے تھے، یا اللہ مدینے کا دفن عطا فرما. خداوند کریم نے چونکہ انسان کو پیدا فرمایا، اس کے اندر رگیں، خون، ہڈیاں، پٹھے خود پیدا فرمائے، اس کے اندر ضروریات اور حاجات بھی خود ہی رکھی. لالچ ہے، طمع ہے، ہرس ہے، ذوق ہے، شوق ہے، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، حسرتیں ہیں. یہ سارا سلسلہ اللہ جل شانہ نے انسان کے وجود میں قائم فرمایا. سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک کوئی نہ کوئی ضرورت، کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی تمنا ہر وقت رہتی ہے. کبھی روٹی کی طلب ہے، کبھی پانی کی طلب ہے، کبھی کپڑے کی طلب ہے، کبھی دیگر ضروریات ہیں. اور یہ نہیں کہ اس نے یہ چیزیں آدمی کے اندر رکھ کے پھر چھوڑ دیا، بلکہ جو اس کی حاجت کی چیزیں تھی
ان کو باقاعدہ پیدا بھی فرمایا، اور اتنی وافر مقدار میں ان کو پیدا فرمایا جب انسان دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں تھا وہ بھی پیٹ بھر کے سوتا تھا، جب قرۂ ارض پر انسان لاکھوں کی تعداد میں تھا جب بھی وہ کھا پی کے سوتا تھا، جب کروڑوں کی تعداد میں آیا وہ پھر بھی کھا پی کے سوتا تھا، اور اب ارب مخلوق کی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، فرمایا بتاؤ مجھے تم میں بھوکا کون سو رہا ہے؟ حکومتوں کو فکر ہے کہ آبادی بڑھ گئی، انتظامیہ کو فکر ہوتا ہے کہ آبادی بڑھ گئی، لیکن جو بڑھانے والا ہے اسے کوئی فکر نہیں، جو بڑھانے والا اسے کوئی فکر نہیں۔ ایک آدمی ہے جب اکیلا ہوتا ہے تو مشکل سے زندگی کٹتی ہے، پھر ایک عورت آ جاتی ہے، پھر دو بن گئے، تھوڑے سے دنوں میں دیکھتے دیکھتے درجنوں بھر افراد سے گھر بھر جاتا ہے۔ اللہ پاک پوچھتا ہے جب تو اکیلا تھا جب بھی کھاتا تھا، دو بن گئے جب بھی کھاتا تھا، اب یہ 1.5 درجن بال بچے پیدا ہو گئے، اتنا بڑا خاندان ہے، میں تیرا رب پوچھتا ہوں تم میں بھوکا کون ہے؟ امریکہ والے کوئی چیز بنا کر بھیج دیں تو بڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، کمال کر دیا جی، جاپان نے کمال کر دیا، روس نے کمال کر دیا، اور جس نے سارے جہان کو یہ عقل دے رکھی کہ اس کے کمال کی طرف تیری کبھی نظر نہیں جائے گی، ادھر تیری کبھی توجہ جائے گی نہیں، تو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے۔ کپڑا بنانے والے کی تعریف کرو گے، مشینری بنانے والوں کی تعریف کرو گے، ایٹمی ہتھیار بنانے والوں کی تعریف کرو گے، جس نے بغیر تھمب کے، بغیر اٹیک کے، بغیر کسی چیز کے اتنا بڑا آسمانوں کا نظام کائنات سنبھال رکھا ہے، کبھی ادھر نظر گئی؟ اس لیے پروردگار عالم فرماتے ہیں الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ چاند سورج کا نظام، رات دن کا نظام ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا، لیکن کبھی ٹکراؤ نہیں، کبھی تصادم نہیں، کبھی ایکسیڈنٹ نہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کا حساب بنا دیا، اس حساب کے مطابق ہر وقت چلتے ہیں۔ میرے حساب میں غلطی نہیں ہو سکتی، تیرے حساب میں ہر وقت غلطی ہے۔ بناتے ہو چیز کو فائدے کے لیے، الٹا نقصان ہو جاتا ہے، بناتے ہو دوسرے کو مارنے کے لیے، کبھی کبھی اپنا خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ میں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ میں خدا پیدا کرنے والا، میں ہر چیز کی باریکیاں جاننے والا، میں خبردار، مجھے ہر چیز کا معلوم ہے۔ درختوں کے پتوں کا پیدا کرنے والا میں، زمین کے ذرے کو بنانے والا میں، سمندر کا قطرہ قطرہ بنانے والا میں، پہاڑ کی ایک ایک کنکر بنانے والا میں۔ تو کاغذ پہ تیری نظر چلی جاتی ہے، لیکن میری طرف کبھی تیری نظر آئی نہیں۔ مجھے کتنا افسوس لگتا ہوگا، 60 برس ہو گئے کھاتے پیتے، جوانی دی، حسن دیا، توانائی دی، قوت دی، کھلایا پلایا، لیکن ظالم تو نے کبھی بھی میں رب کی طرف نظر نہیں پھیری۔ اشار کے لیے میں نے تجھے بنایا، ہمدردی کے لیے میں نے تجھے بنایا۔ میری عبادت کرنے والے فرشتے بہت تھے، بیت المعمور میں
کروڑوں فرشتہ سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھ رہا ہے، نہ چھٹی کریں، نہ نیند آئے، نہ کھانا کھانے جائیں، کروڑوں فرشتہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی کروڑوں فرشتہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کروڑوں فرشتہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کروڑوں فرشتہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کے لیے وہ اچھے تھے، نہ کھانا مانگے، نہ پینا مانگے، نہ بیوی مانگے، نہ بچوں کی طلب کریں، نہ نیند آئے، نہ چھٹی مانگے، نہ تھکاوٹ ہو۔ تمہیں تو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں تیرے اندر رکھ دی، میں فرشتوں کو یہ کہہ سکوں آؤ، تم کہتے تھے یہ بڑے بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے، اتنی سمندر، جتنی ضروریات، اتنی حاجات، اتنے مصائب، اتنے عوارض، تمام کو چھوڑ کر تہجد کی نماز میں میرا بندہ کھڑا ہو کے دیکھ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اشار کے لیے پیدا کیا، انسان کے لیے ہمدردی کرے، لیکن بدقسمتی سے آج انسان کے لیے چھرا بن گیا۔ پچھلے زمانوں میں جنگل میں اگر کوئی راستہ بھول گیا، پریشان ہے، آدمی نظر آ گیا تو جان میں جان آ گئی، آدمی نظر آ گیا وہ خیر ہے مجھے راستہ معلوم ہو جائے گا، میں ٹھکانے لگ جاؤں گا۔ لیکن اب اگر کوئی راستہ بھول جائے اور آدمی نظر آ جائے تو اور خون خشک ہو جاتا ہے کہ اب میری خیر پہ آدمی آ گیا، اب مجھے یہ چھوڑے گا نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا آدمی مر گئے، انسان مر گئے، درندے آ گئے، بھیڑیے آ گئے، کتوں کی شکل، آدمی کی شکل میں کتے آ گئے، آدمی کی شکل میں بھیڑیے آ گئے، آدمی کی شکل میں درندے آ گئے، آدمی کی شکل میں تیر پھاڑ کر پھاڑنے والے پرندے، اور دوسرے آ گئے۔ انسانیت کے دل اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندے میں نے تیرے دل میں اتنی شفقت رکھی، اتنی نرمائی رکھی، اتنا الاون رکھا، اتنی ہمدردی رکھی، تو نے تمام چیزیں اگل کر اپنے کلیجے کو پتھر کیوں بنا لیا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جتنی اثار کی، قربانی کی، ہمدردی کی تعلیم دی، اتنی تو عبادت اور فرائض کی بھی نہیں۔ اور آپ کی تعلیم اتنی عام ہے کہ اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی ماننے والا ہی فائدہ اٹھائے۔ تشریف فرما ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، صحابہ کرام کا کافی بڑا مجمع بیٹھا ہے۔ اخلاق کریمانہ دیکھو، ایک مسافر آیا، بوڑھا آیا، بوڑھا مسافر آ کے کہتا ہے کالی کملی والے میں مسلمان بھی نہیں، میں تیرا ماننے والا بھی نہیں، کافر ہوں، مسافر ہوں، بوڑھا ہوں، میرا گھر بڑا دور ہے، میرے ساتھ حسن سلوک کرو، میرے ساتھ کوئی اچھائی کرو، مجھے ایک سواری دو، میں سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ حالانکہ یہ زمانہ تنگ دستی کا ہے، مسلمانوں پہ تنگی کا زمانہ ہے۔ ایسا وقت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایک جنگ جو کیا، گرمی سخت تھی، دھوپ سخت تھی، پیروں میں جوتیاں نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، پاس کپڑوں تک نہیں، ذات الرقاع اس جنگ کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے پیروں، تپتے ہوئے پیروں کے نیچے پرانے کپڑوں کے چیتھڑے لپیٹے، پرانے چیتھڑے لپیٹ کر جہاد کر رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ کافر مسافر آ کے کہتا ہے نبی اللہ میں تیرا ماننے والا بھی نہیں، میں تیرے خدا کا ماننے والا بھی نہیں، لیکن آدمی ہوں، بوڑھا ہوں، مسافر ہوں، غریب ہوں،
یار اس زمانے کا کافر بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. جہاں یہ حدیث آئی ہے وہاں یہ نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ہو تو کون ہے, تو مسلمان ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, کافر ہے, مشرک ہے, کون ہے. وہ خود بتا رہا ہے کہ میری یہ حالت ہے. آج یعنی کبھی کافروں میں بھی منافقت نہیں تھی, سیدھی بات کر دی. آج مسلمان کا یہ عالم ہے, 3 دن بھی اگر تیرے یہاں قیام کرے گا بتائے گا نہیں میں کس مطلب کے لیے آیا ہوں, بتائے گا ہی نہیں. بس یوں ہی یاد تیری آ گئی, میں آ گیا, زیارت کے لیے آ گیا, دیدار کے لیے آ گیا, شوق کے لیے آ گیا. 3 دن کھا پی رگڑا نکال کے پھر بتائے گا کہ مجھے کچھ ادھار پیسے چاہیے اس لیے آیا تھا. 3 دن تک نہیں بھونکے گا, چلاکی مارتا رہے گا, چلاکی مارتا رہے گا. اس زمانے کا کافر بھی گول مول بات نہیں کرتا تھا. آج کا مسلمان سیدھی بات نہیں کرتا, ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جھوٹ بولنے والوں کا میں کوئی ذمہ دار نہیں, میں کوئی ذمہ دار نہیں. ایوں بھی ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے, جھوٹ تمام بدماشیوں کی جڑ ہے. لیکن آج نمازی, حاجی, پیر, مولوی, فقیر, درویش, قلندر جھوٹ کو اور چلاکی کہتے ہیں, سیاست کہتے ہیں. بیڑا غرق ہو اس سیاست کا. لوگ آج ایمان کے ساتھ نہیں مر رہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کا منظر ہوگا, قیامت کا میدان برپا ہوگا. کچھ لوگوں کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا اور ساتھ ساتھ فرشتے ان کی زبان کو کاٹتے ہوئے لائیں گے. گھسیٹ کے بھی لا رہے ہیں, کھینچ کے بھی لا رہے ہیں, ساتھ ساتھ ان کی زبان کو بھی کاٹ رہے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ ان کی نشانی ہوگی. زبان کیوں کاٹی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے. کافر مسافر آیا, سیدھی سیدھی بات کر دی, یہودی ہوں, نصرانی ہوں, کافر ہوں, تیری نبوت کو نہیں مانتا, اللہ کی توحید کو نہیں مانتا, پر سنا ہے تیرا اخلاق بڑا بلند پایا ہے, ایک سواری چاہیے, میں اپنے گھر پہنچ جاؤں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو. آپ نے یہ نہیں فرمایا ہمارے پاس سواریاں کہاں سے آئیں, ہم تو خود ہی بڑے تنگ ہیں, میرے مجاہد بڑے تنگ ہے, میرے غازی بڑے تنگی میں ہے, میری جماعت بڑی تنگی میں ہے. پھر یہ بھی نہیں فرمایا اتنا ثواب ملے گا سواری دے دو, جنت ملے گی سواری دے دو, یہ انعام ملے گا سواری دے دو. طریقہ دیکھو. آمنے کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا او لوگوں کون ہے جو آج مجھے سواری دے, کل قیامت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی سواری کا میں وعدہ کرتا ہوں. یہ تو اور طریقہ ہوتا نا. فرماتے کوئی دے دے بھائی ثواب ملے گا, کوئی دے دے اللہ اجر دے گا, کوئی دے دے اللہ جزائے خیر دے گا. دو جہان کے سردار آمنہ کے در یتیم محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو, طریقہ دیکھو. فرمایا کون ہے جو مجھے سواری دے, آج مجھے سواری کی ضرورت ہے اور میں یوں ہی نہیں مانگتا, کل قیامت میں میدان جنت میں جنت الفردوس میں کالی کملی والا اپنی زبان صادق سے وعدہ کرتا ہوں اعلیٰ درجے کی سواری اللہ سے لے کر دوں گا. ایک صحابی اٹھا اور اس نے اپنی اونٹنی ڈاچی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی. آپ نے لے کر اس کافر مسافر کو دے دی کہ لو بھائی
لے جاؤ اپنا مطلب پورا کرو. بات ختم ہونی چاہیے تھی. کافر کہتا ہے کہ جی کپڑا بھی نہیں ہے، بڑا تنگ ہوں، عنایت ہو جائے، بڑی مہربانی. تم ہوتے تو کہتے کہ یا ٹائل مل لگا رکھے ہم نے، تیرے لیے فیکٹری کھول رکھی ہے، ایک چیز مل گئی تو اب عادت پڑ گئی. سواری بھی ہم جیسے ہوتے، اصل تو ایسا ہوتا ہی کیوں، اور اگر کر دے تو سواری بھی کھونس لیتے، بولا یہ بھی لا بھاگ یہاں سے. بکواس کرتا ہے. بڑے بڑے سخیوں کو جھنجھلاتے دیکھا، بڑے بڑے حاکم تائیوں کو گھبراتے دیکھا. یہاں گھبراہٹ کیسے آئے؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. او میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرے اخلاق حسنہ کی مجھ خدا کو قسم، تیرے اندر عجیب عادتیں ہیں، عجیب اخلاق ہیں، میں خدا تیرے اخلاق کی قسم کھاتا ہوں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے. او لوگوں، جو آج مجھے کپڑا دے، جو آج مجھے چادر دے، کل قیامت کے دن گھبراہٹ والے دن میں، اس پریشانی والے دن میں، جب سوانیزی پہ سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، حالات بالکل بگڑے ہوئے ہوں گے، میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن رحمت کی چادر کا وعدہ کرتا ہوں. عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری ناچی دی تھی. یہاں شیر خدا حضرت علی مرتضی سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی چادر اتار کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، اور آپ نے لے کر اس مسافر کو دے دی. اب تو چاہیے تھا نا کہ چلا جاتا. اب وہ کہنے لگا نبی اللہ، کپڑا بھی مل گیا، سواری بھی مل گئی، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے مجھے بھوک بھی بڑی لگی ہے، میں شدید بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ. قربان جاؤں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے، اوصاف کمالہ کے، سائی جمیلہ کے اندازہ لگاؤ. اب بھی یہ نہیں فرمایا بھائی اپنا کام کر، جو اللہ نے دیا تھا وہ تجھے دے دیا. پھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا لوگوں، کون ہے جو آج مجھے کھانا دے، کل جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں. ہوشیار ہو کر، سمجھدار ہو کر دل کی تختی پہ لکھو. یہ باتیں تمہیں اس زمانے کا مولوی کوئی نہیں سنائے گا، سیاست میں گھسیٹے گا، تمہارا ہی بیڑا غرق کرے گا، اپنا ہی بیڑا غرق کرے گا، دین کی بات نہیں بتائے گا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے مجھے کھانا دے. شرائع حدیث نے لکھا ہے اس سوال کا جواب نہ ملا، حالانکہ 300 سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا. اس سوال کا جواب نہ ملا، 300 سے زیادہ کا مجمع تھا صحابہ کرام کا. اور محدثین نے لکھا جواب کیوں نہیں ملا کہ ان 300 کے 300 میں بمائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو،
ان لوگوں نے دین والے تو یہ تھے، اسلام والے تو یہ تھے، قرآن ایمان والے تو یہ تھے. اب بھی کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ بھئی ہے نہیں، اب جا اپنا، تیرا اللہ مالک ہے. کوئی جواب نہ دیا. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس کافر مسافر کا ہاتھ پکڑا. ادھر آ، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلتا ہوں جہاں کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا. اور سلمان فارسی اس مسافر کو لے کر وزیروں کے دربار میں نہیں گیا، بنگلوں پہ کوٹھیوں پہ نہیں گیا، بلکہ سیدھا لے کے آیا ہے سیدہ جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ. جگر گوش ہے رسول جناب بطول رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ آیا. سلمان فارسی نے کھڑے ہو کر آواز لگا دی، یا اہل بیت رسول اللہ انقیموا فی سبیل اللہ. کالی کملی والے کی بیٹی، نبی کی لفظ جگر، نبی کی نور نظر، ایک مسافر بھوکا، اس کو کھانا کھلانا ہے، کوئی اللہ کے نام پہ خیرات دو، صدقہ دو. علماء کرام نے لکھا اندر سے آواز آئی، تمہارے علم میں نہیں، باہر دیکھو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھو. ان حسین خوبصورت بچوں کے بھوک نے 4 دن کے فاقے نے چہرے بگاڑ کے رکھ دیے. آج تو یہی شکایت ہے نا سب کو، ہاضمہ درست نہیں، گیس ہے، بھوک نہیں لگتی، بھوک نہیں لگتی، قبض رہتا ہے، سب کو یہی شکایت ہے. اور وہ ویسا وقت تھا کہ سارے بھوکے تھے اور پھر بھی شکایت کوئی نہیں تھی، پھر بھی شکایت کوئی نہیں تھی. جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دے دیا، مسافر کو بھوکا لے کے نہ جاؤ، یہ میرے سر کی چادر لے کے جاؤ، یہ میرے اوپر کرنے والی چادر لے جاؤ، شمعون یہودی کے پاس گروی رکھ دو، اس کے جاؤ غلہ لے آؤ، میں پیس پکا کر کھلا کر کے بھیجوں گی. پیغمبر کی بیٹی کے دروازے سے مسافر بھوکا لوٹ نہ جائے. اسی لیے تو آج زندگی میں برکت نہیں، گھر میں سکون نہیں، طبیعت میں اطمینان نہیں، کہ نبی کے سارے اخلاق چھوڑ دیے، نبی کے سارے کردار چھوڑ دیے، نبی کی ساری سنتوں کو مٹا کر کے رکھ دیا، اپنا طریقہ جاری کر لیا. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مار مار کے مٹا مٹا کر گھروں سے نکالا مسلمانوں نے. پھر ان گھروں میں ہم خیر تلاش کرتے ہیں، برکت تلاش کرتے ہیں، آرام اور سکون تلاش کرتے ہیں. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی چادر لے کر پیغمبر کی بیٹی کی چادر لے کر شمعون یہودی کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا یہ چادر گروی لے لو اور اس کے بدلے میں غلہ دے دو. پیغمبر کی بیٹی کی چادر ہے، اس نے غلہ منگایا ہے، شمعون یہودی غلہ دے رہا ہے، تولتا بھی جاتا ہے، روتا بھی جاتا ہے. سلمان فارسی کہنے لگا چادر ہمارے پیغمبر کی دھی کی ہے، تجھے کیا
تکلیف ہے، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا میری توریت میں موجود ہے، میری توریت میں موجود ہے، آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا، وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر گروی رکھ کر اس کو کھلا کے بھیجے گی۔ پتہ چل گیا پیغمبر سچا، یہ پیغمبر کی بیٹی ہے، اور وہ بد نصیب یہودی میں نکلا۔ اس وقت کے یہودی اپنی کتابوں کے اشاروں کو مانتے تھے، سمجھتے تھے، عقل رکھتے تھے۔ آج قرآن والے قرآن کو چھوڑ کر ساری غیر مسلموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ روس کا نظام اچھا، امریکہ کا نظام اچھا، چین کا نظام اچھا، برطانیہ کا نظام اچھا، سارے کافروں کا نظام اچھا، تیرا منہ نہیں ٹوٹتا، تیری زبان شل نہیں ہوتی، تو اب تک مرا نہیں۔ کافروں کا نظام اچھا کہتا ہے، قرآن کا نظام تو ماڑا کہتا ہے۔ یہودیوں عیسائیوں کے نظام کی تعریف کرتا ہے، مدینے والے کے نظام کی تو غضب کرتا ہے، ان کی تعریف نہیں کرتا۔ اللہ کے اسلحہ نہیں، ریشن نہیں، انہوں نے تین آدمیوں نے پورے ملک کے ملک فتح کر کے دیے۔ شمون یہودی نے غلہ دیا۔ آج ٹکی داڑھی والے کو فکر نہیں کہ بغیر کلمے کے کہیں میری جان نہ نکل جائے، بغیر توبہ کے نہ مر جاؤں۔ کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، نہ عورت کو پریشانی ہے، نہ مرد کو پریشانی ہے، نہ حکام کو پریشانی ہے، نہ عوام کو پریشانی ہے۔ سلمان جلدی کر، اب اور کام کچھ نہ کر، میری ساتھ لے چل، مجھے پکڑ کے لے چل، اس دربار میں لے چل۔ کون سے میں؟ کہتے چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں، تو پھر یہ دولت پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ مجھے جلدی لے کر چل، میں یہودی نہ مر جاؤں، میں کافر نہ مر جاؤں، میرا دم نہ نکل جائے۔ بغیر کلمے کے اگر مر گیا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ کیسے اخلاق تھے، کتنا اظہار تھا، کتنی قربانی تھی۔ اور اب تم کہو گے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی بات سنا دی۔ مدینہ پاک ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ جنگ بدر کے قیدی آئے مدینے میں، کافر لوگ مسلمانوں کو مارنے آئے، قتل کرنے آئے، اسلام کو مٹانے آئے، قرآن کو مٹانے آئے۔ 70 کے قریب جنگی قیدی پکڑ کر مدینہ منورہ میں لائے گئے۔ شام کا وقت ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے، میں جنت الفردوس کا وعدہ کرتا ہوں۔ حالانکہ کافر ہیں، جنگی قیدی ہیں، فرمایا میرے مہمان، سبحان اللہ، میرے مہمان۔ آج ہماری شادی پہ کوئی نہ آئے، یا اپنی شادی پہ ہمیں نہ بلائے، پھر نہ وہ اس کا، نہ ہم اس کے مہمان کبھی، نہ وہ ہمارا مہمان کبھی، پھر انشاءاللہ کچہریوں میں ساری زندگی لڑیں گے۔ فرمایا میرے مہمان،
ایک صحابی اٹھا اور ایک جنگی قیدی کو کافر کو ساتھ لے گیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان سمجھ کر ساتھ لے گیا، اپنے گھر پہنچا، بیوی کو جا کے پوچھا کھانے کی کیا مقدار ہے، کھانے کا کیا حال ہے، کہنے لگی سارا خاندان ہے، آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، صرف ایک روٹی ہے، ایک روٹی ہے صرف۔ صحابی نے وہ روٹی اٹھائی اور مہمان کے سامنے رکھ دی۔ عرب کا دستور تھا کہ مہمان اور میزبان مل کے کھایا کرتے تھے، ہمارے یہاں تو یہ سنت بھی نہیں، مہمان کھا رہے ہیں وہ بار بار میزبان جس کے بھائی آپ بھی آ جائیں کھانا کھا لیں، اجی نہیں جی اجی میں تو کھا لوں گا، میری خیر ہے جی، اجی میں تو کھا لوں گا، میرا تو تمہیں دیکھ کر ہی پیٹ بھر گیا، بڑا چلاک ہے، تمہیں کھاتے دیکھ کر ہی میرا تو پیٹ بھر گیا، الحمدللہ، بڑے مکار ہیں ہم، فنکار ہیں نا۔ حالانکہ جب کھانا کھلا چکتا ہے گھر والوں کہتا ہے کچھ بقایا بچا یا سارے ہی چٹ کر گئے، ایمان سے لونگے پی گئے، فنکار۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی پاس بیٹھ گیا، چھبڑی میں درخت کے پتے لے کر بیٹھ گیا، کہنے لگا تو روٹی کھا میں پتے چباؤں گا۔ جنگی قیدی کافر ہے، وہ کہنے لگا بھائی میں پتے کھا لوں گا، میں تو ویسے جنگی قیدی ہوں، کافر ہوں، تمہارا دشمن ہوں، تو روٹی کھا۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ صحابی کہتا ہے کافر وافر کی بات نہ کر، اس وقت تم میرے پیغمبر کا مہمان ہے، میں غریب ہوں، مہاجر ہوں، مجھے پتے چبانے کی عادت ہے، تم امیر لوگ ہو، تیرے پیٹ میں درد ہو جائے گا پتے کھا، تو روٹی کھا میں پتے کھاؤں گا۔ یوں آتا ہے کتابوں میں، اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا، مہمان نے روٹی کھائی، میزبان نے پتے چبائے۔ جب تیسرا وقت آیا اب جنگی قیدی بزید ہو گیا، کہنے لگا کہ میں پتے چباؤں گا تو روٹی کھا، وہ صحابی کہنے لگا کہ نہیں میں پتے چباؤں گا۔ پھر مسافر کہنے لگا وہ جنگی قیدی مہمان کہ پھر اب روٹی جب کھاؤں گا پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا۔ دشمن کو روٹی کھلاتے ہو، خود پتے چباتے ہو۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی قیدی مہمان کو لے گیا، بیوی نے بتایا کہ تھوڑا سا کھانا ہے، وہ کہنے لگا کہ وہ مجھے ضرور کہے گا میرے ساتھ کھا، جب کھانے ہم بیٹھ جائیں تو ایسا کرنا ٹھیک کرنے کے بہانے سے چراغ بجھا دینا، وہ روٹی کھاتا رہے گا، میں یوں ہی ہاتھ منہ کو لگاتا رہوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، دوسرے کا پیٹ بھرنے کے لیے پیغمبر کا غلام خالی منہ ہلا رہا